آج ماہ شعبان المعظم کی وہ بابرکت رات جس کو شب برات کہا جاتا ہے، یعنی یہ عظمتوں والی رحمتوں والی رات کی خاص عبادت ہے۔ جو شخص بھی 12 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کرتا ہے اس کا مقدر سمر جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، اتنا محبوب ہے کہ جو شخص بھی یہ نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کا محبوب اور لاڈلا بن جاتا ہے۔ اس لیے 15ویں شعبان المعظم کی رات جس کو شب برات کہتے ہیں، پورا سال ہم اس رات کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ برات کا مطلب ہوتا ہے نجات کی رات۔ اس رات میں آپ نے یہ 12 رکعت کس طرح ادا کرنی ہے، اس کی مکمل تفصیل، نیت کیا ہے، طریقہ کیا ہے، کون کون سی صورتیں پڑھی جائیں گی، یہ مکمل تفصیل آپ کو بتاؤں گا، بالکل مختصر انداز میں ہر بھائی بہن کو سمجھ آئے گی۔ خواتین اپنے گھروں میں اس عبادت کو کر سکتی ہیں، مرد حضرات مسجدوں میں بھی ان نوافل کے پڑھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ باقاعدہ طور پہ پمفلٹ چھپوائے جاتے ہیں، اشتہار دیے جاتے ہیں کہ یہ رات کیونکہ عظمت والی رات ہے، اس لیے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازتا ہے۔ اس رات ہر امر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق میں رزق بھی تقسیم فرماتا ہے، پورے سال میں ان سے سرزد ہونے والے اعمال اور پیش آنے والے واقعات سے اپنے فرشتوں کو باخبر کرتا ہے۔ دیکھیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نصف شعبان یعنی جو آج کی رات ہے، اللہ تعالیٰ قریب ترین آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے اور مشرک اور دل میں کینہ رکھنے والے اور رشتہ داریوں کو منقطع کرنے والے اور بدکار عورت کے سوا تمام لوگوں کی اللہ پاک بخشش فرما دیتا ہے۔ کیونکہ حضرت ابو نصر بیان کرتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں گھر سے نکلی۔ میں نے دیکھا آپ جنت البقیع کے قبرستان میں موجود ہیں، آپ کا سر آسمان کی جانب اٹھا ہوا ہے۔ حضور نے مجھے دیکھ کر فرمایا، کیا تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تمہاری حق تلفی کریں گے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ، ملا گمان تو یہی تھا، آپ کسی اور زوجہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات جو کہ آج کی رات ہے، دنیا کے آسمانوں پر جلوہ فرما ہوتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے شمار سے بھی زیادہ گناہگار لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو، یہ بخشش کی رات، مغفرت کی رات آپ نے کچھ اس طرح کرنی ہے کہ یہ 4 رکعتیں کر کے آپ نے 12 رکعت پڑھنی ہے 3 سلام کے ساتھ۔ اب پہلی 4 رکعت کی جو آپ نے نیت کہتے ہیں اگر اس بندے کی 70 حاجتیں بھی ہوں اللہ پاک پوری فرماتا ہے۔ 30 صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اس رات جو شخص نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 بار دیکھتا ہے اور ہر بار دیکھنے میں 70 حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ اس لیے جو شخص آسانی کے ساتھ اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکتا ہے۔ اب آپ نے 8 رکعتیں جو ہیں ان کی ترتیب کیا ہے اور 4 کی، یعنی 8 رکعتیں سیم ہی ترتیب ہوگی، 4 کر کے اپنے پڑھنی ہے اور 4 رکعتیں تھوڑی سی مختلف ہوں گی، اور جو مختلف رکھتے ہیں وہ میں آپ کو سب سے پہلے عرض کرتا ہوں ان کے پڑھنے کا طریقہ اور ترتیب۔ اسی طرح آپ نے سب سے پہلے 4 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے۔ تو ان کی برکت کیا ملے گی؟ اللہ پاک اس کی برکت سے تمہاری عمر میں خیر برکت عطا فرما دے گا، تمہاری بلائیں دور ہو جائیں گی، تمہاری مصیبتیں دور ہو جائیں گی، تمہارے دکھ دور ہو جائیں گے، تمہاری اللہ تعالی حاجتیں پوری فرما دے گا۔ تو یہ وہ آسان سا طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ اللہ کی بارگاہ سے اپنی بخشش کروا سکتے ہیں۔ اب جو آپ نے پہلے 4 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں، اس کو آپ اپنی کسی بھی مقصد اور حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی آپ سب سے پہلے 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھیں گے، اس کے بعد جو 8 رکعت نماز نفل ہے وہ بھی 4 کر کے آپ نے پڑھنی ہے، اور ان تمام کا ثواب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اور پھر حضور کے وسیلہ سے اس رات کی برکتیں مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اپنی جگہ سے بعد میں اٹھیں گے، اللہ فضل کی رحمت کی بارش پہلے برسا دے گا۔ تو اب دوستو، آپ نے پہلی رکعت جو 4 کی نیت کی، 4 رکعت نماز صلاۃ التوبہ بندگی اللہ تعالیٰ کی مطرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر، یہ ہے نیت۔ اس کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے 3 مرتبہ۔
یعنی یہ آپ پہلی رکعت پڑھ رہے ہیں، تو اسی طرح پھر دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، آگے سورۃ فاتحہ کے بعد آپ سورۃ اخلاص کو پڑھیں گے 3 مرتبہ۔ اسی طرح آپ نے چاروں رکعتیں ادا کرنی، جیسے پہلی 2 رکعتیں ادا کی اسی طرح دوسری 2 رکعتیں بھی آپ نے ادا کرنی ہے۔ یعنی دوسری 2 رکعتیں میں ہی آپ جب پہلی رکعت جیسے آپ نے پڑھی نا، ثنا بھی پڑھی ہے، سورۃ الفاتحہ بھی پڑھی، آگے سورت بھی ملائی ہے، تو اسی طرح ہی آپ نے تیسری رکعت پڑھنی ہے۔ تو جیسے دوسری رکعت پڑھی ہے ایسے آپ نے چوتھی پڑھنی ہے۔ یہاں پہ اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں کہ جب تشہد بیٹھتے ہیں نا تو صرف تحیات پڑھتے ہیں، نہیں، آپ نے یوم یقوم الحساب تک مکمل پڑھنا ہوگا۔ تو اس لیے بہت سارے لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کو صحیح طریقہ نہیں آتا، تو یہ جو صحیح طریقہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ اب جو باقی آپ نے 8 رکعت پڑھنی ہے وہ بالکل آپ 8 کی سیم ہی ترتیب ہوگی، تو آپ بالکل مختصر انداز میں اس عمل کو پڑھ کے نوافل تو اللہ کی بارگاہ سے برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو یہ 4 آپ نے جب اس طرح پڑھ لی، اس کے بعد جب آپ 8 پڑھیں گے، 8 پڑھنے کے بعد اگر کسی دوست احباب کو سورۃ یاسین شریف نہیں آتی تو وہ صرف سورۃ اخلاص کو 21 بار پڑھ لے گا، یعنی کہ سورۃ یاسین شریف 1 مرتبہ اور سورۃ اخلاص 21 مرتبہ۔ تو یہ مکمل نفل پڑھنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے سورۃ یاسین شریف اور سورۃ اخلاص کا ورد بھی کرنا ہوگا۔ تو اس طرح پھر آپ کو اس رات کی اللہ تعالیٰ تمام برکتیں، اور اس رات میں جو کچھ بھی مانگتے جائیں گے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے تمہیں عطا فرما دے گا۔ اب جو آپ نے 8 پڑھنی ان کی نیت بھی سن لیں، 4 رکعت نماز نفل عبادت اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کی، اللہ اکبر۔ اس میں آپ درازی عمر بالخیر کی بھی نیت کر سکتے ہیں، تمام پریشانیوں اور مشکلات سے نجات کی بھی، رزق میں اضافے کی بھی نیت کر سکتے ہیں، جو بھی آپ یہاں نیت کرنا چاہیں۔ لیکن پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے ہر رکعت میں، یعنی آپ نے ثنا پڑھی پہلی رکعت کے اندر، اور پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے سورۃ القدر کو 1 بار پڑھنا ہے، اور سورۃ اخلاص کو آپ نے 25 بار پڑھنا ہے۔ کوشش کریں کہ 15ویں تاریخ کا روزہ بھی ضرور رکھیں، بدھ کے دن کا، تو انشاءاللہ تعالی مزید آپ کی روحانی قوت کو، مزید آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ تو اس طرح آپ نے یہ 8 رکعت نماز نفل ادا کرنی، یعنی پہلی رکعت کا طریقہ میں نے عرض کیا ہے، باقی ساری رکعتوں کے اندر، یعنی کہ باقی جو 7 رکعتیں ہر 4 کر کے آپ نے جو پڑھنی ہے، تو اسی طرح پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ قدر 1 بار، دوسری اور سورۃ اخلاص 25 بار، ہر رکعت میں یہی ترتیب، یہی طریقہ کار ہوگا۔ لیکن جو طریقہ بتایا ہے میں نے ذکر و اذکار کا، اس کے بعد سورۃ یاسین، سورۃ اخلاص کا، اگر سورۃ یاسین نہیں آتی تو پھر اسی طرح ہماری آج رات نا خصوصی دعا بھی ہے، جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ ان کو دعاؤں میں بھی شامل کیا۔ دیکھیں یہ برکتوں والی، رحمتوں والی راتیں بار بار نہیں ملتی۔ اب اس کے اول آخر آپ نے درود پاک بھی پڑھنا ہوگا، تو ہر رکعت کے اندر ہی، 8 رکعتوں کے اندر ہی آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ ہی یہ صورتیں پڑھنی ہوں گی، اور یہی طریقہ اور ترتیب ہوگا۔ اس پر عمل کریں گے، اور دیکھیں ویڈیو کو لائک بھی کریں، آگے دوست احباب تک شیئر بھی کریں، تاکہ ہر بھائی بہن دوست احباب کا فائدہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کو ہر قسم کی مخلوق کی محتاج